اس کی کھلکھلاہٹ سنتا حمزہ کو اپنے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ یونیورسٹی میں عریش، موسیٰ اور سمیع اپنا الگ ہی گروپ بنا لیا تھا۔ ویسے تو وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے، لیکن سمیع بھی ان سے ملنے آ جاتا اور تینوں مل کر خوب مزہ کرتے۔ ان کی مڈ ٹرمز سٹارٹ ہونے والے تھے، اس لیے عریش زیادہ تر کلاسوں کو اس کے پاس ہی موجود ہوتی۔ ذہین تو وہ پہلے ہی بہت تھی، لیکن موسیٰ کی مدد سے وہ اور اچھے سے تیاری کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف موسیٰ نے سوچ لیا تھا کہ پیپر سے فری ہوتے ہی وہ اپنے اور عریش کے متعلق منہا سے بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے عریش کی رضامندی جاننا بہت ضروری تھا۔ یعنی آج اس نے سوچا تھا کہ عریش سے اس متعلق بات کرے گا۔ کینٹین میں بیٹھی وہ مزے سے چپس کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ موسیٰ سے ارد گرد کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ جب موسیٰ نے اپنی باریک گمبھیر لہجے میں اس کا نام پکارا، عریش، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے دیکھتا بولا، جو دکھنے میں ایسی لگ رہی جیسے آج پہلی مرتبہ وہ فرائض کھا رہی ہے۔ بولی، میں سن رہی ہوں، وہ ہنوز نیچے منہ کیے ہوئے بولی، میری طرف بھی دیکھ لیں۔ حمزہ جلتا ہوا بول، اچھا بھائی بتائیے، سن رہی ہوں۔ اس کی جانب دیکھتی بولی، وہ میں کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ جی میں ہمت اندگوش وہ مسکراتی بولی، اگر میں آپ کی کار آپ کے لیے پرپوزل بھیجوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ اپنی بات کہتے جانچتی نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے جو اس کی بات سنتی گڑبڑا گیا چہرہ ایک پل میں گلال ہوا۔ وہ اس کی بات سنتی نظر جھکا گی۔ فار گاڈ سے کچھ تو بولی، اگر آپ کو میں نہیں پسند تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے یوں خاموش نظر جھکائے دیکھ وہ بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم اس کی جانب دیکھتی بولی، مطلب میں پسند ہوں آپ کو؟ موسیٰ شریر لہجے میں بولا، میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ منہ پھلاتی بولی اور دوبارہ سے چپ کی پلیٹ اپنے آگے کی کھانے لگی۔ تو پھر بتا دے کیسی بات ہے؟ جیسا گھر والوں کو ٹھیک لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتی اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ گئی۔ میری کلاس کا وقت ہو گیا، پھر ملاقات ہوتی۔ وہ جلدی سے کہتی اس کے پاس سے گزری۔ اس کی جھجک سمے کا ساتھ نفی میں حالانکہ مسکراتا ہوا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ منہا کے منع کرنے کے باوجود حمزہ صبح آفس نہیں گیا تھا اور منہا کو لے شاپنگ مال میں آیا۔ دونوں مال میں بیبی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ حمزہ نے سب ڈریسز بیبی گرل کے لیے منہا کے کہنے کے باوجود جو بولتی رہی کہ ایک دو ہی بیبی بوائے کا ڈریس لے، لیکن وہ اپنی پسند سے لیتا رہا۔ تانگا کا منہا دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس کا حرام منہ دیکھ حمزہ اسے لیے ٹوائس شاپ میں مطالب، حمزہ ابھی ان کی کیا ضرورت ہے، چھوٹے بیبیز اتنی جلدی نہیں کھیلتے، ان سے ہم ڈالز لیتے ہیں۔ سافٹ ہی اس سے میری ڈال کھیلے کہ وہاں بھی وہ اپنی مرضی کا سب اٹھاتا گیا۔ اگر میری بات نہیں سنی تھی تو مجھے لائے کیوں؟ منہا پاؤں پٹک ایک طرف بینچ پر بیٹھ گئی۔ اچھا چلی آئی، اب آپ کی شاپنگ کرتے۔ اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میرا بھی خیال آیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا آپ اپنے بیبی کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ منہا جل کر بولتی چلنے لگی، بابا ہاں سیریسلی آپ جیلس ہو رہی؟ حمزہ کہہ کر لگاتا بولا، مجھے کیا ضرورت جلنے کی، میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں، 2 گھنٹے سے مجھے لیے گھوم رہے ہیں، اب تو بھوک سے میرے پیٹ میں درد ہونے لگی ہے۔ منہا مسکین سے شکل بناتے بولی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھوک بھی بہت لگتی تھی، جسے کنٹرول کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، مجھے پہلے بتاتی۔ چلیے اب جلدی سے چلتے ہیں، یہاں پاس ہی ریسٹورینٹ ہے، آ جائیے وہاں چلتے ہیں۔ اس کی جانب دیکھتا بولا، چیزیں لیتے اسے واقعی وقت کا خیال نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ مینیو کارڈ پر کر اس نے ویٹر کو آرڈر لکھوایا۔ حمزہ جب ان میں مصروف تھا اسے دیکھتی بولی، آپ اپنا آرڈر کر دیں، میں تو کر چکی ہوں، آپ نے جو کیا میں اسی میں سے لوں گا۔ کہتا وہ پھر سے میسج ٹائپ کرنے لگا، کیا مطلب ہے اس میں سے لوں گا؟ میں کچھ نہیں شیئر کروں گی، آپ کے ساتھ جو کھانا ہے آرڈر کر۔ منہا آرام سے بولی، ویٹر کو جلدی آنے کا کہتے ارد گرد دیکھنے لگی، آپ نے اتنا زیادہ منگوایا، مجھے لگا میرا بھی ساتھ ہے۔ حمزہ حیرت سے اسے دیکھتے بولا، ہاں تو وہ سب میرے لیے ہے نا، مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ نہیں دوں گی آپ کو، اور ویسے بھی ہم دو ہیں اس لیے ہمارا کھانا بھی زیادہ ہے۔ حمزہ شاہ کی کیفن میں گڑا تھا جب ویٹر کی آواز سے اس کی جانب متوجہ ہوا، سارا آرڈر ہاں۔ انہوں نے اپنے لیے چائنیز ڈش آرڈر کی، ٹیبل پر لوازمات دیکھتے حمزہ حیرت سے منہا کو دیکھتا بولا، کیا آپ یہ سب اکیلے کھائیں گی؟ تقریباً سپائسی ڈشز اس نے آرڈر کی تھی، جی۔ اور کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جل کر کے کھانے لگے۔ حمزہ دوبارہ اس کی کھاتے ہوئے اسپیڈ ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے اتنی رغبت سے کھاتے دیکھ اسے اپنی چائنیز ڈش ایک دم زہر لگی۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتی وہ حمزہ کے تاثرات کو دیکھے بغیر بولی، الحمدللہ بہت بھوک لگتی ہے مجھے۔ وہ تو لگ رہا ہے اپنے سامنے منہ چڑھاتی خالی پلیٹیں دیکھتا وہ بولا، اور کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بتا دے۔ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے بولا، جبکہ اس کی بات کا الٹا ہے ذرا، ہاں مجھے آئس کریم بھی کھانی ہے، وہ آپ لے کر آئیے، میں گاڑی میں بیٹھ کر کھاؤں گی، وہ اڑتی ہوئی بولی، جبکہ حمزہ تو اس کی بات سنتا صدمے ہی چلا گیا۔ اتنا کچھ کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں اتنی جگہ بچی ہے، اس سے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ نہ اس کے ٹوینس ہے، جب بھی تو اس کی بیوی 3 لوگوں کا کھانا اکیلی بیٹھ کر کھا گئی۔ کچھ بات بھی ایسی تھی
جتنی اس کو پہلے بھوک نہیں لگتی تھی اب وہ اتنی ہی دیر تک کھاتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا بل پے کرتا اس کی آئس کریم لے کر گاڑی میں بیٹھا جو اس سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے ہوتی اس نے شکریہ بول کے آئس کریم کا پیک پکڑ گئی اور وہ بیچارہ اسی خوش فہمی میں رہا کہ اتنا اچھا لنچ کروانے والا اس کی جانب سے کوئی خراج وصول ہونے لگے گا۔ وہ جلتا اسے آئس کریم کھاتا دیکھ رہا تھا، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے۔ بڑھاتا وہ گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی اپنی منزل پر رواں تھی، لیکن حمزہ کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ 4 ماہ پار لگا کر گزر گئے، سب خود خوش اور پرسکون تھے۔ پرسکون دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا لگا رہتا۔ سمے پر ترس کھاتے اس کی یونیک لڑکی جسے وہ پسند کرتا اس کے ساتھ اس کی بات پکی کر دی گئی۔ عریج اور موسیٰ کے متعلق بھی منہا نے حمزہ سے بات کی۔ اس کی رضامندی جان کر سب بہت خوش تھے، کسی کو بھی اس رشتے سے انکار نہ تھا۔ بہرحال دونوں کے رشتے طے کر دیے گئے تھے، اب بس منہا کی حیثیت سے فارغ ہونے کا سب کو انتظار تھا۔ اس کے بعد شادی کی ڈیٹ فائنل ہونی تھی۔ منہا نے جلدی شادی کرنے کا بہت کہا لیکن سب نے سختی سے انکار کر دیا۔ سب جانتے تھے اس کی طبیعت ان دنوں کتنی بوجھل رہتی تھی، اس لیے حمزہ نے سختی سے اسے آرام کرنے کو کہا تھا۔ حمزہ منہا اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حمزہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اس کی تمام خواہشات سارا کو بار رکھتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ منہا اسے بالکل لاپرواہ بنی پھرتی جس کی وجہ سے حمزہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا۔ منہا اس کے بے جا روکنے ٹوکنے کی وجہ سے خفا ہو جاتی، جس کی وجہ سے بیچارہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے، کیوں نہ رکھتے، سب کی جان بستی اس میں۔ اس نے عمل نرم رویے سے سب کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ڈاکٹر نے ساتھی سے اس کی اچھی ڈائٹ کی ہدایت کی تھی، لیکن وہ منہا کی کا جو مانچے دن میں 10 بار تک وہ اوپر نیچے کے چکر لگاتی۔ بلہا تنگ آتے حمزہ نے نیچے روم میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں بھی منہا نے اپنی مرضی کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے روم کے بغیر نیند نہیں آتی، اس وجہ سے وہ نیچے شفٹ نہیں ہوگی۔ یہاں بھی حمزہ کو ہار مانی پڑی، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کے کیس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن بتائی تھی، جس کی وجہ سے حمزہ ہر چیز میں بہت احتیاط برتتا تھا۔ حمزہ اسے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا، اسی وجہ سے وہ صبح خود اسے اپنے ساتھ لیے نیچے آتا اور ساتھی سے دوبارہ کمر میں جانے سے منع کرتا۔ جاتے وقت وہ دادو کو بھی اس کا خیال رکھنے کا کہتا جاتا۔ سب کی بہت زیادہ کیئر کی وجہ سے اس کا سانپا جلدی بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ تیزی سے قدم اٹھاتی سی اسے نیچے آ رہی تھی کہ سامنے سے حمزہ نے آتے اسے ٹوکا۔ اس کی آواز سنتے اس کے قدم تھمے۔ اوپس منہا آ تو گئی، وہ ہولے سے بڑبڑائی، پھر سے لیکچر ملے گا۔ وہ لب دانتوں میں دبا کے حمزہ جو اپنی ضروری فائل بھول گیا تھا ادھر لینے آیا تھا، اسے یوں تیزی سے آتا دیکھ ٹوک گیا۔ اس سے سیڑھیاں پھلانگتا وہ اس تک پہنچا اور اس کی کمر میں ایک بازو حلقت اس کا ہاتھ تھامے اس سے اپنے ساتھ لیے نیچے آیا۔ کتنی دفعہ میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ بار اوپر نیچے نہیں ہوا کرے، اور کون سی زبان سنتی ہیں آپ؟ مجھے بتا دیں کون سی ایسی آفت آ پڑی تھی جو آپ کو کمر میں جانا پڑا؟ وہ سخت لہجے میں بولتا اسے لے نیچے لاؤنج میں آیا۔ مجھے چاٹ کھانے تھی اس لیے روم میں گئی۔ دادی نے سختی سے منع کیا تھا، اسی لیے میں چوری چھپے سکینہ سے منگوانے لگی تھی، لیکن آپ آ گئے، میرا سارا پلان کینسل کروا دیا۔ وہ منہ بناتی کاغذ پر بیٹھی بولی، تو میری جان آپ نے کسی اور سے کہہ دینا تھا نہ، خود آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی، یا پھر کال کر لیتی، میں بھجوا دیتی کسی کہتا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا بولا، ہاں، اور دادی کو پتہ چل جاتا۔ وہ منہ بگاڑتے بولی، منہا اپنا نہیں تو میرا ہی حال کر لیجئے۔ تو صحیح کہتی ہے دادی، کچھ اچھا تو آپ نے کھانا نہیں، آخر کیا رکھا ہے اس چاٹ اور گندے پاپڑوں میں جو آپ چوری چھپے منگوا کے کھاتی ہیں؟ وہ سر پکڑتا بولا، بہت مزے کے ہوتے ہیں، اب منگواؤں گی نا تو آپ کے لیے بھی ایک رکھوں گی، خود ہی آپ کو پتہ چلے گا کیا رکھا ہے ان میں۔ وہ چہکتی ہوئی اس کا طنز سمجھے بغیر بولی، اللہ یہ لڑکی دیکھی میرے جڑے ہاتھ، اس کے ہاتھ آگے جوڑے بولا، مجھ پر تھوڑا ترس کھائیں، سارا دن مجھے آفس میں یہی ٹینشن لگی رہتی کہ آپ نے اپنا خیال رکھا ہوگا، پتہ نہیں کچھ اچھا کھایا بھی ہوگا، پھر بس چاٹ اور گول گپے ہی کھاتی رہی۔ اللہ کی مدد اچھا خیال رکھا کریں، اچھی خوراک لیے گا، بنا اب میں نے سچ میں دادی کو آپ کی شکایت لگا دینی ہے جو آپ چوری چھپے کھاتی پھرتی ہیں۔ مجھ سے تنبیہ کرتا بولا کہ آپ ایسا کریں گے میرے ساتھ، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، ایک کہا بھی تھے جو منع نہیں کرتے تھے، اب آپ لگا لے شکایتیں۔ وہ ہنسی ہوتی بولی، لیکن میں بتا رہی ہوں میں ابھی اپنی مما کے گھر چلی جاؤں گی، پھر ڈلیوری کے بعد واپس آؤں گی۔ وہ روتے ہوئے سے دھمکی دیتی بولی، منہا میری زندگی میری جان، رونا نہیں، یا میں بس آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھے؟ اچھا چپ کریں، کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ اسے سال لگاتا بولا، اور جانے کی بات نہیں کرنی، میرا ایک پل نہیں گزرتا آپ کے بغیر، مجھ غریب پر تھوڑا ترس کھائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی، لیکن آپ رات میں میرے لیے پیزا لے کر آئیں گے۔ وہ بھی لارج والا چہرہ اٹھاتی بولی، ڈن، اور کچھ میری جان؟ ہاں، اور میں اس میں سے آپ کو ایک پیس بھی نہیں دوں گی۔
وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی بولی ٹھیک ہے جی نہیں دیجیے گا اب کچھ مسکراتا ہو بولا ہاں بہت وہ اس سے دور ہوتے بولی لیکن آپ نے اب دوبارہ روم میں نہیں جانا اکیلے یار مجھے تو آپ فکر ستائے جا رہی ہے کیا بنے گا میرا کیسے 2 بچیوں کو سنبھالوں گا میں وزیر چوتھا بولا سنبھالنا تو آپ کو پڑے گا شاہ جی آپ ہی شوق ستائے جا رہا تھا بیبی کا اور میں پہلے بتا رہی ہوں اس کے سارے کام ماں بھی کریں گے میں تو پہلے اتنے مہینوں سے اچھی نیند نہیں سوئی اس لیے رات آپ ہی کو سنبھالنا پڑے گا اس کے ساتھ جاگے گے میں آرام سے اپنی نیندیں پورے کروں گی اس کے سینے باسا رکھتے بولے میں خود اپنی بیٹی کو سنبھالوں گا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو لیکن یہ جو چوٹ نیند پوری کرنے والی بات یہ سارا ظلم ہے مجھ پر وہ ماں نے ہزی سے بولا کوئی ظلم نہیں میں پہلے ہی بتا رہی ہوں دونوں کو میری نیند بالکل بھی خراب کرنے کی ضرورت نہیں میں جی بھر کے سونا ہے کرنے ہی نہ دوں میں آپ کو نیندیں پوری میں اپنا وقت آپ کو بالکل بھی نیند کے نظر نہیں کرنے دوں گا پہلے بتا رہا ہوں اسے دیکھتا وہ جل کر بولا وہ مسکراتی اس کا نام پکار کے جی شاہ کی جان اب کون سی فرمائش رہے کہ وہ مسکراتا ہوا بولا منہا کا کہہ گونجا اب میں اتنا بھی نہیں کہتی شاہ آپ جان بوجھ کر مجھے بدنام کر رہے ہیں اس کے سر پر ہاتھ مارتی بولی جان شاہ آپ جتنا دل چاہے کھاؤ کسی کی اتنی جرت میری بیوی کو کچھ بولے اسی پچکارتے بولا اچھا پھر پیزے کے ساتھ ایک کوک بھی لے کر آئیے گا اور نہ خاموشی سے روم میں بھجوا دینا وہ جس سمے کنجوس ہے نا اگر اس نے دیکھ لیا تو مسکینوں کے جیسا منہ بنائے گا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے دینا پڑے گا وہ اتنے پیارے منہ کے ساتھ یہ بگاڑتی بولی کہ حمزہ کو اس کی اس حرکت پر ٹوٹ کر پیارا جھکتا اس کے گال پر لاب رکھتے بولا ٹھیک ہے میری جان جو آپ کا حکم اس کی بات سنتی کھلا دی سمی بیچاری کی بھی پریٹ لگی ہوئی تھی جب بھی حمزہ گھر نہ ہوتا وہیں گن چکا بندہ پھٹا کر اس سے کچھ منگواتی تو کبھی کہتی یہ تو وہ والا ہے ہی نہیں جس کی نہ لگتی تک وہ بیٹھ جاتا کہ اس سے ہی منگوا لو یہ دیکھیے میرے ہاتھ بھابھی تیسری دفعہ جانو طرز کا یہ مجھ پر کچھ تھکا ہر یونیورسٹی سے آیا ہوں وہ دب سے سبب بیٹھا بولا ہائے اللہ اب میں سمجھا بھائی بیچارے کیوں اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں جتنا آپ نے مجھے ایک چیز کے لیے خوار کیا ہے میرا معصوم بھائی تو پتہ نہیں کیا کیا لاتا پھرتا ہے زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں جا کر مجھے لا دو ورنہ حمزہ کو فون کر کے شکایت کروں گی تمہاری حمزہ کا نام سنتے ہی وہ اٹھا یوں ہی دمکار ڈرا کر کام کرواتی ہیں آپ اسے دیکھ پاس آتی عریج مسکرا دی ان کا تو یہ دوست کا ہی کام لگا تھا عریج اور منہا مل جاتی اور سمی بیچارہ اکیلا رہ جاتا گرم موسم ہونے کی وجہ سے وہ لال کا سبز لانگ فراق کے ساتھ سفید پاجامہ پہنے سفید بٹا کرنے بٹالے اپنے بڑے وجود کے ساتھ چھوٹے اسٹیپ لیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی گھر میں اسے کوئی موجود نہیں تھا اس لیے دوپٹہ شان پر گرا ہوا تھا چھوٹے قدم اٹھاتے وہ خاموشی سے کچن کی جانب گئی ملازمہ سے چاٹ کا بول پکڑے پوچھا مرچیں زیادہ ڈلوائی تھی نا جی بیبی جی بڑی کراری بنوائی ہیں ملازمہ جلدی سے بولی بس حالاتی باؤل لیتی تیزی سے لاؤنج کے قریب سے گزر کر لان میں جانے لگی جب اس کا دھیان آوازوں کی جانب گیا سٹنگ روم سے آواز آ رہی اس نے تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر جا کر ربیہ بیگم ان کی 2 ماڈرن سے سہیلیاں بیٹھی باتیں کر دی وہ واپس ملنے لگی لیکن اپنا نام سنتی ٹھٹھا کر کی تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر کا منظر دیکھا جہاں وہ بیٹھی انہیں کے بارے میں کچھ بول رہی تھی ربیہ ڈارلنگ تم جانتی نہیں ان غریب مڈل کلاس لڑکی کو ان کا تو کام ہے امیر لڑکی کو پسا کون سے شادی کرنا عشق محبت کے چکر چلانا تاکہ ایش کر سکے ساتھ میں اپنے غریب گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکے تم کہاں ان چکروں میں پڑ گئی تم جانتی نہیں ہو یہ جو بولی بالی بنتی پھری کی اصل میں بہت تیز ہوتی ہے سب کچھ اپنے نام کروا کر سب کو چلتا کرواتی ہیں اور حمزہ تو ہے بھی بہت نیک بچہ وہ بیچارہ تو پھنس گیا ہے اور مجھے تو حیرت ہے تم کیسے اس لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا سکتی ہو جس کا کوئی اسٹینڈرڈ یہ نہیں لیلا از رائٹ ربیہ یہ معصومیت کی دیویاں ایسی ہوتی ہیں تم کچھ دن رکو تمہیں بھی اپنی اصلیت دکھا دے گی اب میں گیا کہ ربیہ بیگم سر پکڑتی بولی ڈونٹ وری ڈارلنگ ہمارے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ایک بہت اچھا پلان ہے بس تمہیں کرنا ہی ہے کہ کسی بھی طرح حمزہ کو منہا سے دور کرنا ہے اس سے بدگمان کرنا ہے کبھی اس سے دور نہیں ہوگا اب تو ویسے بھی وہ اس کو اولاد دینے والی ہے ربیہ بیگم پریشانی سے بولی کون سا بچہ دوبارہ نہیں ہو سکتا بولے کہ اسے بچہ چاہیے ہوگا تو اس سے بچہ لے کر اسے چھوڑ دے وہ شاطانہ انداز میں بولی سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی منہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی ان کی باتیں سن اسے اپنے پیر پر کھڑے رہنا مشکل ترین عمل لگا اتنی نفرت اس کا دماغ سنسنا اٹھا وہ ہمت کرتے ان کے قریب گئی وہ دراصل میں نے سوچا بھی آپ کے نیک مشم سے مستفید ہو جاؤں
تو کون سے پلان بنائے جا رہے تھے میرے خلاف؟ ہاں سچ، آپ حمزہ کو مجھ سے دور کرنے کی بات کر رہی تھی؟ بہت افسوس سے کہنا پڑا ہے، پہلا پلان تو کینسل ہو گیا، کیونکہ جو شخص میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، آپ اسے مجھ سے دور کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ بہت افسوس ہوا آنٹی، ابھی مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ بھی میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ آپ تو سب جانتے ہیں کہ کیس کہ کس طرح آپ کے بیٹے نے مجھ سے زبردستی شادی کی، پھر بھی آپ ایسا سوچ رہی ہیں۔ اور آپ دونوں ملک کے جانے، مجھے شرم آنی چاہیے، اس عمر اس طرح کی پلاننگ کرتے، دوسروں کا گھر خراب کرتے۔ ربیہ یہ 2 ٹکے کی لڑکی کس لہجے میں بات کری ہے ہم سے؟ وہ آگ بگولا ہوتی بولی، منہا تم اپنے روم میں جاؤ۔ ربیہ بیگم تو اسے اپنے سامنے دیکھی گڑبڑا گئی، کیوں جاؤں میں؟ اس وقت میری ذات کے متعلق بات ہو رہی ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کہیں شرم آنی چاہیے آپ دونوں کو۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکلوا، خاموشی سے اٹھ کر چلی جائیے۔ ربیہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تمہاری بہو حفاظت زدہ سی ہوتی ہے، ربیہ بیگم کو دیکھتی بولی۔ منہا معافی مانگو، ان سے مہمان ہے یہ میری، اس طرح سے بات نہیں کر سکتی تم ان سے۔ ان 2 ٹکے کی اردو سے میں نہیں معافی مانگوں گی، جلدی سے انہیں میرے گھر سے نکالیے، میں انہیں 1 منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی کمرے سے نکل گئی، پیچھے وہ دونوں سیخ پا ہوتی ربیہ بیگم کو دیکھتی بولی، بہت اچھی خاطرداری کروائی ہے ربیہ۔ وہ انہیں روکتے رہے لیکن وہ دونوں پاؤں پٹکتی تان فان کرتے نکل گئی۔ پیچھے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، فون پکڑ کے حمزہ کو جلدی سے گھر بلوایا۔ آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ حمزہ ان کا فون سنتا جلدی سے کرے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے اتنے غصے میں بولی ہوں۔ وہ پریشانی سے ان کے کمر میں دال ہوئی، وہ سامنے سر پکڑ بیٹھی تھی۔ ماما کیا ہوا، کیا بات ہے، آپ کیوں ایسے بیٹھے؟ وہ متفکر سے ان کا ہاتھ تھامتے بولا، تمہاری بیوی کے ہوتے کبھی کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ شروع دن سے میں اس لڑکی کو برداشت کرتی آئی ہوں، صرف تمہاری وجہ سے، لیکن اب میری برداشت ختم ہوگی۔ وہ آگ بگولا ہوتی بولی، ماما ہوا کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ غریب مڈل کلاس لڑکی کو تم نے میرے سر پر بٹھایا ہوا ہے، وہ اپنی اوقات دکھا رہی ہے۔ آج اس نے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میری دوستوں کے سامنے مجھے اتنا بے عزت کیا، ان سے اتنا روڈلی بولی۔ جب میں نے معافی کا کہا تو مجھے بھی خوب باتیں سنائی، اور کہا کہ اس کا گھر، اس کے شوہر کا گھر اس کا سب سے زیادہ حق ہے، اور اپنے 4 باتیں لگاتی رونے لگی۔ ماما ماما بس پلیز روئی مت۔ میں پوچھتا منہا سے، اس نے ایسا کیوں کہ وہ ایسی تو نہیں ہے؟ ضرور انہوں نے کچھ کہا ہوگا، پہلے وہ انہیں ساتھ لگاتا بولا۔ ربیہ بیگم اس کی بات سنتے غصے سے بولے، ہاں بیٹا صحیح کہا سب نے کہ بیوی کے آتے ماں جھوٹی لگنے لگتے، بلا کبھی چورنے بھی ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، الٹا وہ بھی مجھ پر الزام لگائے گی۔ وہ بولتی چلا موڑ گی، ماما میرا وہ مطلب نہیں، آپ فکر نہیں کرے، میں خود سے بات کرتا ہوں، وہ آپ سے معافی مانگے کہ اپنے رویے کی، لیکن پلیز آپ ایسے روئے نہیں۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتا الٹا اٹھ گیا، میں آتا ہوں ابھی اپنے اندر۔ بے غصے کو وہ قابو کرتا سیڑھیوں کے 2 اسٹیپ لیتا کمرے میں داخل ہوا۔ در کی آواز سے دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ وہ غصے سے لال ہوتا اس کے قریب گیا، اس سے جھنجھوڑ کر سیدھا کیا۔ منہا جو رو کر کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، کسی کے جھنجھوڑنے سے نیند سے جاگی اور ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے سامنے پالتے ہی سب یاد آتے، اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ حمزہ اس کا نام پکارا، لیکن اس نے کب اس کو سنا؟ اس کی تو آنکھوں پر جور کی پٹی بندی تھی۔ وہ جو اسے دیکھ کر کچھ سکون میں آئی تھی، اس کا سرخ چہرہ دیکھ پریشان ہوگی۔ ہتھیلی کی گڈیاں دماغ میں بننے لگی، کچھ بہت غلط ہونے کا احساس، لیکن اسے یقین تھا اس پر وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ میں کیا سنا؟ منہا اس کے بازو پر سخت گرفت کرتے ہوئے بولا، آپ نے مما کے ساتھ بات میری کی؟ ہم نیچے بیٹھی اتنا رو رہی تھی، مجھے وضاحت چاہیے آپ کے رویے کی، کون سی حالانکہ حرکت کی آپ نے؟ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو کون یوں ذلیل کر کے نکالتا ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ منہا اس کے ساتھ رویے پر تڑپ اٹھی، تکلیف سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے ان کی بات تو سن لی، لیکن وجہ نہیں پوچھی؟ میری بات میزی، ہاں وہ کیوں اپنی غلطی بتائیں گے آپ کو؟ منہا درستی سے بولی، اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ منہا حمزہ غصے اور اشتعال سے داڑا، اس کی آواز سنتی کام کے رہ گئی، اپنی زبان کو قابو میں رکھی، یہ نہ ہو کہ میں کچھ غلط قدم اٹھا دوں، اور نیچے جا کر مما سے معافی مانگیے۔ اپنے رویے کی صورت انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا، کیوں معافی مانگوں جب میری غلطی نہیں؟ اب ایک بار میری بات سن لے، پھر آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن ایک بار میری بات سن لے۔ وہ بے بسی سے بولی، مجھے کچھ نہیں سنا، بس آپ نیچے جا کر ماما سے معافی مانگے گی۔ اور خود پر قابو پاتا بولا، بہت خوب، تو آپ کی ماں کامیاب ہوگی اپنے پلان میں؟ وہ تو چاہتی یہی تھی کہ آپ کو مجھ سے بدگما کر، مجھے لگتا ہے ان کا پلان کامیاب رہا ہے، جو آپ میری ایک بات سننے کے روادار نہیں۔ منہا اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اٹھا خود پر ضبط کرتا، اپنا ہاتھ ہوا میں ہی رو گیا، جبکہ منہا پھٹی آنکھوں سے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔
اس کے الفاظ اس کا اڑتا ہاتھ دیکھا منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ وقت بھی آئے گا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس نے اس کے ساتھ رہنے، اس پر یقین کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کہ وہ تو نہیں تھا جو راتوں کو جاگ اس کا خیال رکھتا، جو اس کی ایک آواز سے اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ یہ تو کوئی اور تھا، یہ اس کا حمزہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ اپنی کان بٹی سے لہدا کمر میں چکر لگاتا بولا۔ مینہ باز اسے دیکھتی رہ گئی جو آج اس پر ہاتھ اٹھانے کے قریب تھا۔ اسے ساکت کھڑے دیکھ اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھامے بولا، آپ معافی مانگ رہی ہیں کہ نہیں؟ تہلیز سے بولتا اس سے جواب مانگ رہا تھا۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالے اسے سوال کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ مینہ کا دل زخمی کر رہے تھے لیکن اسے کب پرواہ تھی۔ نہیں، میں معافی نہیں مانگوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ ڈیٹ بنی بولی۔ آخر یہ شخص اس کی بات سن کیوں نہیں رہا؟ حمزہ کی گرج اس پر ڈھیلی ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر، اس کا مطلب میری بات کی کوئی ویلیو نہیں آپ کی نظر میں؟ وہ غصے سے گراتا منہ موڑ گیا۔ آج میں جان کے ہوں اپنے اوقات۔ وہ اس وقت کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ مینہ اس کی بات سنتے طرف یہ حمزہ ایسی بات نہیں۔ اب ایک بار میری اس کے قریب جاتی، اس کا ہاتھ پکڑتے اس کا چہرہ اپنی جانب کر دیا، آنسو سے تر چہرے سے بولی۔ حمزہ اس کی جانب سخت تاسا سے دیکھتا، اس کا ہاتھ جھٹکتا اسے خود سے دور کر گیا۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر دور کرنے سے مینہ کا توازن برقرار نہ تھا اور وہ اس سے دور جا گری۔ حمزہ جو اس کے ہاتھ جھٹکتے باہر نکلنے لگا تھا، درم کی آواز سنتے مڑا، وہ نیچے گری، پیٹ پر ہاتھ رکھتی تکلیف کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کو سمجھ نہیں پایا۔ اس کی چیز سنتا حواس بہاتا سا اس کے قریب آیا جو پیٹ پر ہاتھ رکھ کے آنسو بہا تھی۔ مینہ سوری، آئی ایم سوری، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے باہوں میں لیے وہ جلدی سے نیچے کی جانب آ کر میرا بچہ روتے ہوئے بس یہی بول پائی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں مینہ، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسی تکلیف میں دیکھ خود بھی روتا ہوا بولا۔ دادو اسے باہوں میں لیے دادو کو پکارتا دیوانہ وار لاؤنج میں آیا۔ دادی جو مینہ کو آرام کرنے کا کہتی خود بیٹھی تسبیح کرتی آوازیں سنتی جلدی سے باہر آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ ان کی چیخ نکل گئی۔ مینہ میری بچی، وہ چیخی تھی، اس کے قریب آئی۔ حمزہ کیا ہوا مینہ کو، کیسے؟ دادی جلدی چلی پھر وہ اس سے لیے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ سامنے سے آتے عریج اور سمیت تمام صورتحال سمجھ نہ پائے اور تیزی سے ان کی جانب لپکے۔ حمزہ جو گاڑی میں بیٹھا کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ سمی کی آواز سنتا اسے دیکھتا بولا، بھائی کیا ہوا؟ بھابھی کو کیا ہوا؟ اس کو تکلیف میں دیکھ سامیہ کے منہ سے بابوش کچھ الفاظ نکلے۔ سمی بہت برا ہو گیا یار، بہت۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تم جلدی سے مینہ کے گھر والوں کو خبر کرو، ہاسپٹل آ جانا۔ وہ بولتا گاڑی بھگا لے گیا۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے وہ اسے اندر واقع ہاسپٹل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا۔ اس کی تکلیف کا سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کس کا تکلیف میں تھی وہ راستے میں دادی کی گود میں سار کے وہ چیخی بس اپنے بچے کو بچانے کا بول رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا مجھ سے؟ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ وہ تو اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود کو شرمندگی کیا تھا، گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی وجہ سے اس کی بیوی بچہ تکلیف میں تھے۔ زبان سے بس ایک دعا نکلی ہی تھی، اللہ میری بیوی بچے کو زندگی دے، اللہ میرے گناہ کی سزا میری بیوی کو نہ دینا۔ وہ خدا سے ہم کلام ہوتا بس یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا۔ سر آپ کو ڈاکٹر صاحب اپنے کیبن میں بلا رہی ہیں۔ ایک سے اس کے قریب آدھی بولی اور سر حالات اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتا درد دل کے ساتھ کیبن میں داخل ہوا۔ بیٹھیے مسٹر شاہ، اور کچھ پیپر اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ ناسمجھی سے پیپر دیکھ کے ڈاکٹر کی جانب دیکھنے لگا۔ مسٹر شاہ، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑا کہ آپ کی وائف کے کیس میں بہت کمپلیکیشنز ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ان کا بہت خیال رکھنے کو کہا تھا لیکن اب ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے بچہ اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ۔ آپ کو ان پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے تاکہ ہم پوری طور پر آپریٹ کر سکیں۔ اپنی پوری کوشش کروں گی دونوں کو بچانے کے لیے، لیکن اگر آپ کسی ایک کو بچانا چاہیں تو کس کو بچائیں گے؟ یہاں سائن کر دے ڈاکٹر، اپنی پیشہ ورانہ لہجے میں بولتی پہلے اس کے آگے تاکہ ڈاکٹر کی ہدایت سنتا صدمے سے گنگ وہ اسے دیکھنے لگا، یوں لگا جیسے ہاسپٹل کی چھت سر پر آ گری ہو۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھتی بولی، میں سمجھ سکتی ہوں یہ بہت مشکل لیکن میں مجبور ہوں، اب بس خدا سے دونوں کی زندگی کی دعا کیجیے گا۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے بے پرواہ کو اپنی متاع جان کی زندگی بچانے کا کہا، لیکن مجھے میری بیوی بچہ دونوں سے سلامت چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کو دیکھتا بولا، انشاءاللہ آپ اپنی پوری کوشش کریں گے، آپ بھی دعا کریں دونوں کی زندگی کے لیے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ سار تھامے وہیں بیٹھا شدت ضبط سے ہاتھوں میں گرے آنسو بہانے لگا۔ اس کی ایک غلطی سے سب بکھر گیا۔ اس نے تو اس کے سنگ کتنے خواب سجائے تھے، سب بکھر گئے، لیکن یہ تو اب خدا ہی جانتا تھا کہ ان کے خوابوں کو تبھی ملتی تھی یا بکھرنے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر قریب بینچ پر بیٹھا سر ہاتھ میں تھام گیا۔ سب میری وجہ سے ہوا دادی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، میں تو بس اسے سمجھانا چاہتا تھا
کہ اس نے غلط کیا، لیکن یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وحشی زدہ سا بالوں کو مٹھی میں جکڑتے بولا، غصہ کرو میرے بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، اور مینہ تو دل کی بہت اچھی ہے، آج بھی تمہاری ماں اور اس کی سہیلی نے اسے کیا کیا نہیں سنایا، لیکن بچی خاموشی سے سب سنتی میرے پاس آتی، بس روتی رہی، اتنی مشکل سے چپ کروا کر میں نے اسے بھیجا تھا، لیکن کیا پتہ تھا کہ یہ سب ہونا ہے۔ وہ دادی کی بات سنتا مزید اذیت سے دو چار ہدا سر جھکا گیا، دادی یہ سب میری وجہ سے ہوا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتا بولا، اور پھر جھکے سر سے انہیں ساری بات بتاتا چلا گیا۔ حمزہ یہ کیا کر دیا تم نے بیٹا، اس سے کتنا یقین تھا تم پر، اور تم نے؟ دادی دکھ سے بولتی خاموش ہو گئی، دادی آپ دعا کرے، بس اس کے لیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے، میں کیسے اسے تکلیف دے سکتا ہوں؟ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم منہا کے گھر والوں کو اطلاع کر دو، اس وقت ان کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ کچھ دن میں سب ہسپتال میں موجود تھے، منہا کی ماما کا تو رو رو کا برا حال تھا، سب کے لگے بیگم بیٹی کی دو کو حالت دے کر اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، لیکن آپ کیا کر سکتی تھی؟ پہلے خاموشی سے ایک طرف کرسی پر بیٹھ کے مسلسل پریشانی سے کوریڈور کے چکر لگا رہا تھا، عجیب وسوسے اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ حمزہ یہ دیکھیے کتنا پیارا ہے نا، وہ خوشی سے نہال ہوتی بولی۔ حمزہ اس کی چہکتی آواز سنتا قریب آ گیا، جو ہاتھوں میں چھوٹا سا پنک فراک پکڑے خوش ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم اسے یہی پہنائیں گے، اور پھر یہ وہ دوسرا ڈریس اٹھاتی بولی، جی میری جان، آپ اس کے ڈریس ہی بدلتی رہنا، بس میرا بچہ، میرا پیارا بچہ خوش۔ حمزہ اس کے گال پر لب رکھتا بولا، تو وہ منہ بناتی بولی، تو ہاں ہاں نا، اتنے زیادہ تو ہیں، میں اسے سب ڈریس پہنا کے اس کی پکس بناؤں گی۔ ICU کے دروازے کے قریب کھڑے ہوتے لمحے گزرتے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اللہ مجھ پر رحم کر، میرے مالک، میری بیوی اور بچی کی زندگی بخشے۔ میرے مولا آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے داڑھی میں جذب ہوا۔ ڈاکٹر نے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، سب کے لبوں پر اس کی اور ننھی جان کی زندگی کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں سسٹر کمبل میں لپٹا ننھا سا وجولی ان کے قریب آئی، سب اس کی جان ملب کے مبارک و سال بیٹی ہوئی ہے، اور آپ کی وائف کی طبیعت بھی اب اسٹیبل ہے۔ سب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے پرسکون ہوتے شکر ادا کرنے لگے اس پاک ذات کا جس نے کہ اولاد کی آواز کے کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ سسٹر نے ننھی سی جان کو اس کے جانا بڑھایا، وہ نم آنکھوں سے اس ننھی گلابی گڑیا کو دیکھنے لگا، اور کانپتے ہاتھوں سے محبت سے اسے اپنی باہوں میں بڑھا۔ اپنی اولاد کا پہلا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھیں بھیگی، وہ بالکل اپنی ماں کی کاپلی لاکھی تھی، جھکتے اس کے نرم نازک گلابی گال کو چما، آنسو ٹوٹ کر گال پر باہو اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کام تھا۔ سب اس کے قریب آتے اس چھوٹی سی جان کو دیکھنے لگے، جو فی الحال آنکھیں کھولنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بیبی میں گم دیکھ شکرانے کے نفع ادا کرنے چلا گیا۔ ہاسپٹل میں قدم رکھتے ہی بس وہ یہی سوچا تھا کہ کیسے اس کا سامنا کرے گا۔ سوچے اس کا دماغ مفلوج کر رہی تھی، وہ اتنی تکلیف سے آتے ہوئے اس کی اولاد کو دنیا میں لائی، اس نے کیا کیا اس کے ساتھ، اس کا مان یقین توڑ دیا، کیسے نظر ملا پائے گا وہ؟ اب اس سے حقیقت جاننے کے بعد بہت سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہمیشہ اس کی وجہ سے وہ معصوم تکلیف سے آتی رہی تھی، پہلے زبردستی شادی کی، پھر اس کی اجازت کے بغیر زبردستی تعلق قائم کیا، اور اب جب وہ اتنی مشکل سے نارمل زندگی کی طرف آئی تھی، خوش رہنے لگی تھی، تو اس نے کیا کر دیا؟ وہ شکستہ قدموں سے شکن زدہ سے صبح والے کپڑوں میں چلتا بینچ پر بیٹھ گیا۔ ربیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر توڑ اس کے قریب آتی، اس کے ماتھے پر اللہ بڑکتی بولی، مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ روتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، مما یہ کیا کریں پلیز، میں آگے ہی بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اور اذیت نہ دے۔ ان کے ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا کہ میری جان، میرا بچہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نہ ان کی بات میں آتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ وہ روتی ہی بولی، اندر تمہاری بیوی بچہ تمہارا انتظار کر، تم یہاں بیٹھی اس وقت بیٹھے اس وقت اس سے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے میرا بیٹا۔ ربیہ بیگم اس کا ہاتھ تھام دی بولی، اس آنکھیں اٹھاتا انہیں دیکھتا قریب سے بولا، میں کیسے جاؤں اس کے پاس، میں نے بہت برا کر دیا، میری وجہ سے آج اسے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ وہ کہتی رہی کہ ایک بار میں اس کی بات سن لوں، لیکن میں نے نہیں سنی۔ وہ عزیز سے آنکھیں میں اپنے آنسو اندر اتارتا بولا، میں کیسے سامنا کروں گا اس کا ماما، میں اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے سینے سے لگتا بولا، نہ میری جان ایسے نہیں بولے، وہ سب جانتی ہے، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، قصوروار تو میں ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی بولے، حمزہ میرا بیٹا، یہ آپ کی غلطی نہیں، اس وقت حالات ہی ایسے تھے، اور ویسے بھی منہا کو سب بتا چکی ہوں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ تھوڑی سی ناراض ہوگی، تم اسے راضی کر لو، اسے اپنے ہونے کا یقین دلاؤ، اسے معافی مانگ دو، اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ معاف کر دے گی۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ منہا کی ماما چلتی ان کے قریب آئی، اس نے نیم بے ہوشی میں ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سب کو اپنے قریب آیا، اس کی نظر جس چہرے کو تلاشی تھی وہ کہیں نہ تھا، وہ جانتی تھی وہ اس کے سامنے کبھی نہیں آئے گا، وہ اس سب کا قصور خود کو سمجھا تھا۔ میری بچی، میری جان، تم ٹھیک ہو؟
मिन्हा को होश में आते थे कलसूम बेगम उसके करीब आते बोली। वो इनके सहारे उठ कर बैठी। जी मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रबिया बेगम छोटे से गुलाबी बच्ची को उठाए उसके करीब आई और नीले से जान को उसकी गोद में दिया। मुबारक हो मेरी बेटी, मेरी जान बेटी हुई है। उसका माथा चूमती बोली। बेटी। वो अपनी गोद में मौजूद बच्ची को नम आंखों से देखने लगी। उसके गुलाबी नैन वो बहू उस बाटे। वो झुकती अपने लब उसके रुखसार पर आके मीना रबिया बेगम उसके करीब बैठी, उसका नाम पुकारती, उसके करीब बैठ गई जो बिल्कुल बच्ची में खोई हुई थी। उनकी जान मतवजह है। मीना मैं अपने रवैये की माफ़ी चाहती हूँ। नादम से नजर झुकाए बोली। नहीं आंटी साहब की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ आपने खुद ये सब नहीं किया, आपसे करवाएगा। वैसे भी जो गुजर गया उसे भूल जाइए। मैं सब भूल चुकी हूँ। आप मेरी माँ की जगह माफ़ी मांगती अच्छी नहीं लगती। उनकी ना माँ कहते मीना प्लीज़ मेरी गलती के साथ मेरी बेटी को ना देना। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तो मेरी वजह से बस गुस्से में आ गया था, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं। उसके आगे हाथ जोड़ गई। मैं जानती हूँ उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। आंटी क्या हो गया आपको? मैं जानती हूँ साहब प्लीज़ इससे मुझे शर्मिंदा ना करे। उस शो मेरी बच्ची चीती मुस्कुराती से दवाई देने लगी। बेटा आपको महीना बुला रही है, आप जाओ अंदर। एक दिन साहब को देखता खुद में हिम्मत जमा करता हुआ उठा और धीमे कदमों से दरवाजे के लिए रुक गया। आंखें मीटा व रूम का दरवाज़ा खोलने तैयार हुआ। सामने समय उसे गुल में लिए खड़ा था। बाकी सब उससे लेने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे और उसकी रग जान ये मर्द देख मुस्कुरा रही थी। लो भाई आगे। अब बेबी से अपने पापा के पास जाए कि तुम लोगों ने तो उसे तंग कर दिया। समी उसके करीब आता हमजा को बेबी देते बोला जो मूसा और अरीज के चेहरे फूल के। भाई ये क्या बात हुई? कब से मैं अपनी बाइक का इंतज़ार करती। चलो अभी दोबारा कर उठा लेना, हमारे ही है यार। सब बाइक से कमरे से निकले। वो जो आंखें खोले पटर पटर अपने बाप को देख रही थी। हमजा के लिए उसके मासूम गुलाबी चेहरे पर ठहर सी गई जो माँ की तरह थी, लेकिन आंखें बिल्कुल हमजा के जैसे थी। अपने गोल मोटी मोटी के आंखों से अपने बाप को बड़े गौर से देख रही थी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की आंखें बिल्कुल आप जैसी हूँ। उसके जहन में उसका बोला जुमला गर्दश किया करने लगा। वो झुकता उसकी आंख पर अपने लम्स छोड़ गया। बच्ची भी बाप का लम्स पाते होले से आंखें मूंगी। सारा पर अब बेटी को ही दे देंगे या मेरे लिए भी कुछ रखेंगे? मिन्हा की नाराज़ की आवाज़ उसके कान में सुनाई दी। वो छोटे कदम उठाता बेबी को बेबी कॉर्ड में डालता उसके करीब आता, नजर झुकाए धीमे लहजे में बोला। मुझे माफ़ कर दे मिन्हा, मैं ये नहीं चाहता था। माँ भी तो बहुत छोटा लफ्ज़, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ अपने अब तक की हर उस अमल की जिससे आपको तकलीफ पहुँची। उसके लहजे में गुली नमी महसूस कर मिन्हा तड़प उठी। उसका चेहरा अपने हाथ में थामी हमजा से हाँ देखी मेरी तरफ। वो अपनी सुरह डोरियों वाली आंखों से देखने लगे। मुझे नजर कभी झुकी नहीं चाहिए, ना मेरे सामने ना किसी और के। मुझे अपना आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला शोहर पसंद है। मुझे ये नज़र झुकाए बोलने वाला बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं। मीना मैं बहुत नाद मुझे जो मामा ने बताया मैंने उस पर यकीन कर लिया। बोला बेटा बोला मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कैसे मैंने ना चाहते हुए भी आपको तकलीफ़ देने का सबब बना। वो बेबसी से बोलता उसके हाथ में मेरे से थामता बोला। बिना उसके होंठ पर हाथ आके मैं सब जानती हूँ, आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि आप खुद से ज़्यादा मुझे चाहते हैं। जो शख्स मुझे एक खरोच लगने नहीं देता मुझे खुद तकलीफ कैसे दे सकता है? मुझे खुद से ज़्यादा आप आज यकीन है। अब ऐसे मुँह लटका के मत बैठिए। मुझे तो हर वक्त हंसता मुस्कुराता मेरे हमज़ा से मोहब्बत है। मुझे उस शख्स से मोहब्बत है जिसने मेरी बेरुखी नाराज़गी के बावजूद मेरी तमाम ख्वाहिशात का काम किया। वो थोड़ा सा उसके करीब होती, उसके माथे पर अपने लब रखते हुए मुझे आपसे प्यार नहीं मोहब्बत है। प्यार तो हर किसी से हो सकता है, किसी के लफ्ज़ों से, जर्द पत्तों से, जंगल से, लंबी सड़क से, किसी झील किनारे पड़े पत्तों से। मुझे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, कोई हर किसी से नहीं कर सकता। मुझे बस एक से होती है और एक पर हाथम, और मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। वो अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस करता उसकी आंखों में देखने गंभीर लहजे में बोला। कुछ लम्हे अभी सड़के ही देखे एक बारीक सी आवाज़ उसके कान में सुनाई दी। वो मुस्कुराती हुई अपनी नन्ही से बड़ी को देखने लगी। हमजा उसे काट उठाता उसके करीब ले आया। देख लिए तो आते ही मुझसे जलने में लगी। हाँ हाँ हाँ। हमजा का कहकर गूंज उठा। खुदा को मानिए बेगम, मेरी छोटी सी जान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाएं। वो बेबी को उसकी गोद में डालता बोला। हमजा उसकी आंखें बिल्कुल आप जैसी है ना? उसकी आंखों को उंगलियों के पोरों से छूती खुश होती बोली। उसे देखने लगा जो माँ की कार्बन काँपी थी, लेकिन आंखें उसने हमजा से चुराई थी। उसे गोद में ले एक बार फिर से उसकी आंखें चूम गया। कभी उसके नन्हे हाथ चूमता। थैंक यू सो मच महीना, उसने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए आ गए जो तो उसके पेशान पर अपने लब रख गया। क्या हम अब अंदर आ सकते हैं? समीर थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, अंदर झांकता बोला। और अपनी मेरी बारी है, बेबी को उठाने की फिर कोई और ले लेगा। वो अंदर आता हमजा वो से बेबी उठाने लगा। नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, उसने पहले भी उठाया था।
اب میں اٹھاؤں گی، بیبی کو علی جاگے ہوتے حمزہ کی گود سے ننھی پری کو لینے لگی۔ اندر آتے سب ان نے دیکھا، مسکراتی منہا نام کیا رکھنا ہے؟ ننھی شہزادی کا دادی اسے دیکھتی بولی، اس کا نام اس کے بابا رکھ دیا ہوا ہے دادی جان۔ وہ سب کو دیکھتی بولے، اچھا تمہیں ہمیں بھی تو بتائیے ہماری پری کا نام؟ مصطفیٰ مسکراتا بولا، ہورب اس کا مطلب علی اسے دیکھتی بولی، جنرل کی ہور، ماشاء اللہ نام تو بہت خوبصورت، سب کو نام بہت پسند آیا۔ حمزہ سب کو آپس میں مصروف دیکھ اس کے قریب بھاڑ گیا، الحمدللہ بلیس ٹو ہیو یو، شکریہ میری زندگی اتنی حسین بنانے کے لیے، مجھے قبول کرنے کے لیے، میرا خواب اے دل پورا کرنے کے لیے۔ منہا مسکراتی اس کے کندھے پر سایہ کی۔ دوسری طرف اب جنگ عظیم جاری ہو چکی تھی، بڑے چھوٹے سب نانی ہورب کے لیے کھڑے تھے۔ وہ دونوں سب کو دیکھ مسکرا دیے۔